لوگوں کی رائے میں ان 100 سالوں میں صحافت نے سفر کہاں سے کہاں تک کا طے کیا ہے؟ یہ گراف کیا ہے؟ یہ اوپر سے نیچے کا گراف ہے، نیچے سے اوپر کا ہے، یا اوپر نیچے آتا ہے؟ اس پہ سب کی رائے اگر مل سکے سر۔ بہت شکریہ بادامی صاحب۔ یہ جو احمد شاہ نے ہر جانرا کے ساتھ 100 سال کی شرط لگائی، اس سے بڑے پرابلمس پیدا ہو گئے، اس لیے کہ اگر اردو صحافت 1830 کے عشرے میں شروع ہوتی ہے تو میں پھر 1920 سے کیسے شروع کروں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں 1920 سے پہلے بھی ظاہر ہے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہوگی، بہت سے لوگ توپ دم ہوئے ہوں گے، وقائے نویس ان کا ذکر، پھر سید احمد خان کا ذکر، یہ ظاہر ہے کہ مجھے چھوڑنے پڑیں گے۔ 1920 کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو میں اس کو ہندوستانی صحافت کے پیرائے میں بات کروں گا، اردو، انگریزی اور ہندی صحافت کی بات نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی، سبھی پہ تھی، کیا ہندو کیا مسلم، سبھی غلام تھے، اور جو اخبارات تھے بھلے ان کا مالک کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ نوآبادیاتی دور تھا اور انگریز ظاہر ہے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا۔ لیکن اس دور میں ہندوستان میں انگریزی صحافت بہت ڈیولپ ہوئی۔ اگر میں 1920 سے پہلے چلا جاؤں تو بجاج مسعود صاحب مجھے بیچ میں اگر کریکٹ کرتے رہیں تو کامریڈ کا نام، زبان و بیان، ہم بچپن سے جو درسی کتابیں ہیں صحافت سے متعلق ان میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کامریڈ کے اداریے بہت مارکۃ العرا ہوا کرتے تھے، اتنے مارکۃ العرا ہوتے تھے کہ وائس رائے بھی صبح کے اخبارات میں جو اخبار پڑھتے تھے ان میں کامریڈ کا اداریہ بھی شامل ہوتا تھا۔ وہ دوسری بات ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اداریہ ہوتا تھا، صحیح، لیکن وائس رائے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر کو غائب کر دیں، تو اس لحاظ سے بڑا بھلا دور تھا وہ۔ اچھا، پھر یہ کہ چونکہ سب کو پتہ تھا کہ نوآبادیاتی دور ہے، ہم انگریز کے غلام ہیں، تو آقا اور غلام کا مسئلہ تھا، حد بندی طے تھی کہ ہم غلام ہیں یا آقا ہیں۔ کلیئر تھی بات ہے۔ تو آقا کے خلاف غلام جو بھی حرکت کرے گا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ ثواب جاریہ ہوگی، وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اس میں سبھی جو ہے ایک طرح کی ایک کامن نیشنلسٹ ایڈیٹوریل لائن بن گئی تھی۔ صحیح کا سارے اخبارات جو ہیں وہ کسی کا جھکاؤ ظاہر ہے کہ کانگریس کی جانب تھوڑا ہوتا تھا، کسی کا جو اس زمانے کی مسلمان تنظیمیں تھیں ان کی طرف تھا، کچھ نظریاتی اخبارات بھی تھے، لیکن پروفیشنلزم جو ہے وہ بھی پنپ رہا تھا۔ تو اسی دوران جو انگریزی صحافت شروع ہوئی، مثلاً مجھے فوری طور پہ جو نام یاد آ رہا ہے، 1936 میں انڈین ایکسپریس کا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، انڈین ایکسپریس کا اجرا ہوا تھا۔ گوئنکا فیملی تھی، رام ناتھ گوئنکا، اور یہ جو ہیں پروفیشنلزم، انٹیگریٹی، اس کی اگر میں مثال دوں، گوئنکا صاحب جو تھے، ایک دن، یہ پارٹیشن کے بعد کی بات ہے، کسی چیف منسٹر کے عشائیے میں گئے اور چیف منسٹر نے ان سے کہا بھائی کہ وہ آپ کا اخبار میں روزانہ پڑھتا ہوں اور آپ کا جو فلاں رپورٹر ہے وہ بہت کمال کا آدمی ہے۔ اس نے تعریف کی رپورٹر، گوئنکا صاحب نے خاموشی سے سن لی وہ تعریف، واپس آئے اور رپورٹر کو بلا لیا، کہنے لگے بھائی وہ چیف منسٹر صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگے بھائی آج سے آپ سیک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو پروفیشنل کام ہے
وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ میرے اخبار میں اتنے سارے رپورٹر ہیں اور اس نے اگر آپ کا نام لیا تو اس کا مطلب ہے دال میں ڈیفینیٹلی کچھ کالا ہے، لہٰذا آپ کسی کوئی اور اخبار جوائن کر لیں. تو انٹیگریٹی کی کا یہ معیار ہوتا تھا. اگر میں ادھر پاکستان کی بات کروں، پارٹیشن کی بات، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ چراغ حسن حسرت امروز کے ایڈیٹر تھے، اور میاں افتخار الدین جو ہیں وہ نہ صرف مالک تھے پروگریسو پیپرز کے، بلکہ وہ سیاست میں بھی بہت بڑا نام تھا اس زمانے میں. صحیح. تو ایک دن ایسے ہی نیم مذاقیہ انداز میں حسرت صاحب سے کہنے لگے میاں صاحب کمال ہے یار بھائی، ہمارے اتنے بیانات ہوتے ہیں، آج تک آپ کو کوئی پسند ہی نہیں آیا ٹھیک. کہ کوئی ایک سطر جو ہے ہمارے نام سے بھی اپنے اخبار میں چھاپ دیں ہاں. امروز میں. تو حسرت صاحب کیا کہتے ہیں، جناب جس دن قابل اشاعت کوئی لائن ہوئی تو ضرور چھاپوں گا. یہ ایڈیٹر مالک سے کہہ رہا ہے. تو اس زمانے ہم جو آج کل بات کرتے ہیں جی احمد علی خان صاحب مرحوم کہ جی ایڈیٹر جو ہے، ایڈیٹر ڈکٹیٹر ہوتا تھا، مالک کا کام تھا پیسے دے دینا، وسائل دے دینا، لاجسٹکس دے دینا، باقی جو کام ہے وہ ایڈیٹر کا ہے. تو مشہور یہ تھا کہ ایڈیٹر سے اپائنٹمنٹ لے کے مالک جو ہے ملتا تھا. لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں ہر آدمی، ہر ایڈیٹر احمد علی خان تھا. اس سے قطع نظر کہ انگریزی ہے یا وہ. اچھا ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ اس کے بعد کا، ارلی 70 کا. شمیم الرحمان صاحب نے کون سا اخبار نکالا تھا، سن. تو یہ مجھے واقعہ اس زمانے میں ایک صاحب نے جو کام کرتے تھے کہنے لگے شمیم الرحمان صاحب نے، ایک رپورٹر تھا، اس کو کوئی ڈیڈ لائن تھی